لکھتے ہیں ایک صحابی تھے عبداللہ بن صامت، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی اولادوں کو چیک کرتے، ہر دور کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ڈی این اے ٹیسٹ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس بچے کا باپ کون ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو بچے کا پتہ کیا جاتا ہے یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے، ہر دور کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں ہمارے دور میں یوں ہوتا تھا، ہم نے جب اپنے بچوں کو چیک کرنا ہوتا نا کہ یہ بچہ ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے، تو ہم کیا کرتے، اپنے بچوں کو بٹھا لیتے، بچوں کو بٹھا کے، ہمارے دور کا ڈی این اے ٹیسٹ یہ تھا، بچوں کو بٹھا کے ہم کیا کرتے، ان کے سامنے ذکر علی کرتے، اگر کھل اٹھتے تو پتہ چل جاتا یہ ہمارا ہے۔ ذکر علی سن کے اگر چہرے کھل اٹھتے تو پتہ چل جاتا یہ ہمارا ہے، اگر مرجھا جاتے تو پتہ چل جاتا یہ ہمارا نہیں ہے۔ احباب جی احتشام، تو پتہ یہ چلا ذکر علی سے جن کے چہرے کھل اٹھے ان کا حلالی ہونا، اور جن کے چہرے مرجھا جائے ذکر علی سن کے جن کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ جائے، سمجھ جائے پھر وہ کون ہے۔ ذکر علی سے جو پریشان ہونے والے ہیں، علی سے اختلاف رکھنے والوں کی نظر یہ میری بات ہے کہ ذکر علی سن کے عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنی اولادوں کو چیک کرتے کہ یہ ہمارے ہیں نہیں، تو ہم کیا کرتے، ان کے سامنے ذکر علی کرتے، چہرے کھل اٹھتے، پتہ چل جاتا یہ ہمارے ہیں، اور اگر چہرے مرجھا جاتے پتہ چل جاتا یہ ہمارے نہیں ہے۔ آج جن کا چہرے ذکر علی سن کے مرجھا جاتے ہیں پھر وہ خود سمجھ جائے۔ احباب جی احتشام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بڑی باکمال شخصیت تھی۔ آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی 13 رجب المرجب، تو آپ کی والدہ محترمہ گزر رہی تھی کعبہ اللہ شریف کے پاس سے، یہ ہوا کہ آپ کا وقت قریب آ گیا۔ جب وقت قریب آیا تو کیا ہوا، کعبے کی دیوار پھٹی اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اندر چلے جائیں، اور آپ اس دیوار سے اندر چلی گئی، اور آپ کی ولادت بسعادت کعبہ اللہ میں ہوئی۔ اور جب ولادت بسعادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہ کھولی۔ اب علی کا علم دیکھیے، میرے کریم نے یوں نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے کریم نے یہ ایسے نہیں فرمایا، علی کے علم کا یہ عالم تھا، پیدا ہوئے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہے، پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھول رہے، کافی دیر تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب سرکار تشریف لائے، جیسے ہی سرکار کے ہاتھ آپ سے مس ہوئے آپ نے آنکھیں کھول لی۔ یہ ہے علی کے علم کا عالم، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہاتھ لگتے ہی پتہ چل گیا یہ ہاتھ سرکار کے ہیں۔ یہ ہے علی کا علم کا عالم۔ احباب جی احتشام، اب ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ جو وقت ہے اس کے اندر اندر یہ حدیث مبارکہ، آپ نے حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی ہوگی، میں حدیث مبارکہ بیان نہیں کروں گا، میں اس کا تحیل پیش کروں گا، اس کی جھلکی پیش کروں گا۔ احباب جی احتشام، سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے اس آسمان کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ وہ صحابی بیٹھ کے دوسرا صحابی کھڑا ہوا، سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے زمین کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ نباتات جباتات کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے چرند و پرند کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ سمندر کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے حیوانات کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے چاند سورج کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے ستاروں کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے؟ کیا سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے کہا یا میرے صحابہ، اگر رب تعالیٰ کا مجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو رب نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا تھا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب سوال ہوا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، اس کائنات کو، اس پورے عالم کو رب تعالیٰ نے اس لیے تخلیق فرمایا کیونکہ مجھے تخلیق فرمانا تھا۔
پھر سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ نے ابو بکر کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے پھر وضاحت فرمائی. پھر سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ نے عمر کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے پھر وضاحت فرمائی. پھر سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ نے اتنے انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ میرے محبوب نے پھر وضاحت فرمائی. پھر سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ نے عثمان کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے وضاحت فرمائی. پھر جب ایک صحابی کھڑا ہوا، اب میں جو بات کہنے لگا ہوں میں دیکھوں گا کون ہے علی والا، جس کو علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جس کا دل جگمگا اٹھتا ہے. سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ نے علی کو کیوں بنایا ہے؟ یا رسول اللہ نے میرے علی کو کیوں بنایا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے علی کو اس لیے بنایا ہے، مومن اور منافق کی اگر پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے. مومن اور منافق میں فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے علی کو بنایا ہے. ذکر علی سن کے چہرے انہی کے جگمگاتے ہیں، انہی کے دل کھل اٹھتے ہیں جو حلالی ہے، جو منافق نہیں اصل مومن ہے. مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ ذکر علی سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جو علی سے بغض رکھتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے چند لفظوں میں ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے. رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے، اور تسلیم کرتا ہے اگر انہیں مولائے کل، موت کیوں پڑتی ہے تمہیں یا علی کہتے ہوئے. میرے محبوب کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے تو حد کر دی، اس نے کہا تسلیم کرتا ہے جب انہیں مولائے کل، موت کیوں پڑتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے. اب آپ جی احتشام اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ اہل سنت ہر معاملے میں، ہر عقیدے میں ایک متوازن جماعت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور کچھ ہے جو اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اہل بیت کے مخالف بولتے ہیں، اہل بیت پر لعن و طعن کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہے جو اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن صحابہ پر بولتے ہیں. اور ان کا آپس میں محبت و پیار دیکھیے، جو کہتے ہیں نا جی ابو بکر نے علی سے زیادتی کی، عمر نے علی سے زیادتی کی، عثمان نے زیادتی کی، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ نے علی سے زیادتی کی. اب سنیے بات، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری گلی سے سیدنا علی المرتضیٰ آ رہے ہیں. جیسے ہی آپ ان کے سامنے آئے نا، سیدنا ابو بکر کے سامنے آئے تو آپ مسکرا اٹھے. آپ جب مسکرائے نا تو علی المرتضیٰ تجسس میں پڑ گئے کہ ابو بکر مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں. آپ اس تجسس میں پڑ گئے. جب آپ قریب پہنچے نا، پاس آ کر پوچھا ابو بکر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ ابو بکر نے کہا علی تجھے دیکھ کر مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں نے آقا سے سنا کہ جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا، جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا. جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ بھی مسکرا پڑے. اب سیدنا ابو بکر صدیق تجسس میں پڑ گئے کہ علی المرتضیٰ یہ بات سن کر کیوں مسکرائے. آپ نے پوچھا علی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا ابو بکر مجھے لگتا ہے آپ نے پوری بات نہیں سنی. آقا نے مجھے بھی کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ دینا اس کو جس پر مہر صدیق اکبر کی ہو. سبحان اللہ. علی جنت کی ٹکٹ دینا اس کو جس پر مہر ابو بکر کی ہو. جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے علی سے زیادتی کی، علی کی خلافت چھین لی، آپ وہ ذرا سن لیں علی کیا فرما رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں کہ ابو بکر آقا نے مجھے کہا تھا کہ علی ٹکٹ جنت کی دینا اس کو جس پر مہر سیدنا صدیق اکبر کی ہوگی. اب جی احتشام آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو صحابہ کرام، اہل بیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیے. آقا کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ. اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت یعنی میری محبت. نمبر 2 وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور نمبر 3 حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت. اور صحابہ کرام اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا
सारे सहाबा अहले बैत में शामिल हैं। अहले बैत से मुराद यही नहीं कि सिर्फ ये जो कहते हैं 5 तन पाक, यही नहीं है, सारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अहले बैत में शामिल हैं। अब देखिए अबू बकर की बेटी आका की जोजा आका के घर में, और उनकी बेटी सैयदना फातिमा तो ज़हरा। इसी तरह देखा जाए सैयदना अली की बेटी सैयदना उमर के घर, अली भी अहले बैत में शामिल है ना। अगर आप ये तारीख का मुताला करें तो ये जितने भी सहाबा है किसी न किसी तरह से, किसी न किसी निस्बत से ये अहले बैत में शामिल है। अहले बैत से मुराद ये है कि अपने बच्चों के दिलों में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत डालिए। और आजकल ना ये फितने का दौर है, फितने का दौर है, जगह जगह फितने हैं। कोई कहता है जी फलां साहबी ने ये कर दिया था, कोई कहता है फलां साहबी ने ये कर दिया था, कोई कहता है अमीर मुआविया ने ये किया था, कोई कहता है ये किया था। लेकिन हकीकत ये है, मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया कि अहले सुन्नत वल जमात वो है कि जो हर मामले में मुतवाज़िन जमात है। अपने बच्चों के दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत डालिए, तिलावत कुरान की मोहब्बत डालिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत डालिए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिरत पर चलने का उनको तरीका बताइए। अपने बच्चों के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बयान कीजिए ताकि उनके दिलों में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो। अब आप एहतिसाब, जिस दिल में आका की मोहब्बत आ जाए फिर वो बंदा आम बंदा नहीं रहता। अगर चाहते हो, मैं पहले भी यहाँ पे अर्ज करके गया हूँ, अगर चाहते हो कि ज़माने के बड़े लोग बन जाओ, अगर चाहते हो कि तो आपके बच्चे ज़माने के बड़े लोग बन जाए, तो उसका तरीका यही है। एक तरीका है, इकबाल ने बहुत अर्सा पहले ये बता दिया था कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे ज़माने के बड़े आदमी बन जाए तो उसका तरीका ये है कि अपने बच्चों को दरे मुस्तफ़ा पे छोड़ दो। बस अपने बच्चों को दरे मुस्तफ़ा से जोड़ दो और अपने बच्चों का जो सिलसिला मोहब्बत है उसको मुस्तफ़ा करीम से जोड़ लो। फिर देखना तुम्हारे बच्चे ज़माने के कैसे बड़े लोग बनते हैं। आपने ये देखा होगा अल्लामा हातिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद हुसैन रिजवी, उम्र कितनी है? 26 साल, मेरे हम उम्र होंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये नहीं कि उनका कोई अपना ज़ाती कमाल था, इसमें अपना उनका ज़ाती कमाल कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आका की मोहब्बत और दीन की बरकत है कि आज पूरी दुनिया अल्लामा साद रिजवी को जानती है। उम्र कितनी है? 26 साल। और हमारी तरह वो भी देहात के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ जब आका से मोहब्बत का सिलसिला जुड़ा तो कहां से कहां पहुंच गए। आज एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोतबर जमात के अमीर हैं और पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है और पूरी दुनिया में उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं। अब आप इत्तिसाब, अगर ज़माने में चाहते हो कि जहाँ भी हम सरखरू हो जाए, यहाँ भी कामयाब हो जाए और उस जहान में भी हमें कामयाबी हासिल हो, तो उसका तरीका यही है कि अपने बच्चों को दरे मुस्तफ़ा से जोड़ लो, अपने बच्चों के दिलों में सहाबा की मोहब्बत डालिए और सहाबा के तरीके पर उन्हें ज़िंदगी बसर करने का तरीका सिखाइए। अब आप इत्तिसाब, हमारे अल्लामा साहब एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं आप जब भी दुनिया को उठा के देखेंगे ना, सहाबा से बढ़कर आपको दुनिया में कोई मिसाल नजर नहीं आएगी। सहाबा पर हर मिसाल की हद है। आप वफादारी की अगर मिसाल देंगे, सहाबा सबसे आगे। आप जान निसारी की मिसाल देंगे, सहाबा सबसे आगे। आप कोई भी मामला है, किसी पर अपना माल निछावर करने की मिसाल देंगे, सहाबत की मिसाल देंगे, सहाबा सबसे आगे। कोई भी दुनिया का मामला है, जब भी आप नजर दौड़ाएंगे, जब भी कोई मिसाल देना चाहेंगे, सहाबा से बढ़कर कोई बड़ी मिसाल नहीं है। आप अगर वफादारी की मिसाल देखें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे बढ़कर कोई वफादार है ज़माने में? अगर कोई है तो मुझे बताएं। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे बढ़कर कोई वफादार है ज़माने में? अगर कोई है तो मुझे बताएं। आप जान निसारी की अगर बात करें तो आका का ऐसे सहाबा है कि जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आका का दामन नहीं छोड़ा। जान निसारी, इस जानसारी की इससे बड़ी कोई मिसाल है दुनिया में? नहीं मिलेगी आपको। अगर सहाबत की बात की जाए तो अबू बकर को देख लें, इससे बड़ी कोई मिसाल आपको नजर आएगी? अपना सारा माल आका के कदमों में निशावर करके घर की दीवारों पर हाथ फेरते हैं, कोई सुई भी बाकी ना बच जाए। इससे बड़ी कोई सहाबत की मिसाल है जमाने में? अगर है तो हमें दिखाएं। अगर कोई भी मामला है, किसी भी मसले में आप अगर किसी को मिसाल देना चाहे तो सहाबा से बड़ी मिसाल आपको जमाने में कोई नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों के दिलों में सहाबा की मोहब्बत डालिए और उन्हें बताइए कि सहाबा ने कैसे जिंदगी बसर की है और उनको दरे मुस्तफ़ा से जोड़ लीजिए। अब